السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، عشرہ مبشرہ بالجنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ خلیفہ راشد چہارم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے بارے میں ہم گفتگو آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ کل تک کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ کس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے پاس یہ شرط بھیجا ابو مسلم الخولانی کے ذریعے سے کہ ہم حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر بیعت اسی وقت کریں گے جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں، اور حضرت علی نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد دونوں طرف سے تیاری شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر تیار کیا جس کی تعداد تقریباً 1,40,000 لوگوں کے اوپر مشتمل تھی، اور ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 70,000 فوج تھے۔ یہ دونوں کے دونوں ملک شام میں ایک مقام کے اوپر اکٹھا ہو گئے، آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ معاملہ سن 37 ہجری یعنی 30/7 ہجری صفر کے مہینے میں یہ معاملہ پیش آیا۔ محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے صفر میں، اس میں دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ 3 دن تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ تیسرے دن حضرت علی کا جو گروہ تھا وہ حضرت معاویہ کے گروہ کے اوپر غالب آ گیا، ہارنے لگے وہ لوگ۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ نیزوں کے اوپر قرآن مجید کو لگا کر کے اٹھایا اور کہا کہ ہمارے درمیان صلح ہوگی، اب ہم لوگ لڑائی سے رک جائیں گے اور ہم لوگ آپس میں صلح کر لیں گے۔ جب صلح کی آواز ان لوگوں نے لگائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کے اس بات کو قبول فرما لیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لڑائی سے رک جاؤ، اب ہم لوگ آپس میں صلح کر لیں گے، مصالحت کر لیں گے، لڑائی کو آپس میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی کے گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو صلح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ نہیں، لڑائی جاری رہے، صلح نہیں ہو۔ حضرت علی کے پاس آ کر کے ان لوگوں نے منع کیا، کہا نہیں، صلح مت کیجیے آپ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صلح کرنے کے اوپر قائم رہے اور ان لوگوں کی باتوں کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ یہی وہ وقت تھا جہاں اسلام کا سب سے پہلا فرقہ وجود میں آیا، جس فرقے کو کہا جاتا ہے خوارج۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج۔ یہ وہی لوگ تھے جو صلح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی کے جیش سے، لشکر سے یہ لوگ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد لڑائی رک گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ رمضان میں، یعنی سفر کا یہ مہینہ تھا، آئندہ آنے والے رمضان میں ہم لوگ دومت الجندل ایک مقام ہے، وہاں پر اکٹھا ہوں گے۔ حضرت علی کے طرف سے جو نمائندہ آئیں گے وہ ہوں گے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جانب سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانب سے جو نمائندے مقرر ہوں گے وہ دونوں مل کر کے صلح کے اوپر بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے۔ یہ جو 3 دن تک خونریز لڑائی جاری رہی، اس لڑائی کے ایام کو تاریخ میں ایام حریر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کس نام سے؟ ایام حریر۔
کہا یہ بات کیوں آئی سامنے؟ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اور ان کو یہ کہا تھا کہ جب یہ خادم طلب کرنے کے لیے حضرت فاطمہ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے بہتر ہے خادم سے کہ جب تم الی فراشکما، جب تم اپنے بستر کے اوپر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، کبھی بھی میں نے اس حالت میں نیند میں نہیں گیا ہوں، سویا نہیں ہوں، یہاں تک کہ میں نے اس کو پڑھا ہے۔ تو ایک شخص کو جس کو شک تھا اس نے پوچھا ہے علی کیا ایام حریر میں بھی، جو لڑائی کے زمانے تھے اس وقت بھی آپ نے پڑھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں ایام حریر میں بھی، ان دنوں کے اندر بھی میں ان کلمات کو پڑھنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، اس وقت بھی میں نہیں بھولا۔ اتنا سخت لڑائی کا موسم تھا پھر بھی میں اس کو نہیں بھولا۔ بہرحال یہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب سے ایک مشہور صحابی تھے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید کر دیے گئے۔ کدھر سے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب سے تھے۔ یہ خبر پھیلی کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور خبر نکل کر کے گئی حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عامر ابن عاص یہ حضرت علی کے ساتھ تھے، اور حضرت عبداللہ بھی حضرت علی کے ساتھ تھے، لیکن لڑائی میں وہ شریک نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عامر ابن عاص لڑائی میں شریک نہیں تھے۔ جب یہ خبر ان کو پہنچی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اٹھ کر کے گئے اپنے والد عامر ابن عاص کے پاس اور کہا کہ اے ابو جان، کیا آپ نے سنا ہے کہ صحابی رسول حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہو گئے؟ تو ان کے والد نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے بھی انا للہ و انا الیہ کہا کہ میں نے، حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والا باغی گروپ ہوگا، وہ گروپ ہوگا جو باغی ہوگا، وہ حضرت عمار کو قتل کرنے والا ہوگا۔ کہا یہ حدیث تم نے سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت عبداللہ نے اپنے والد سے کہا ہاں میں نے سنی ہے یہ حدیث۔ یہ سن کر کے حضرت عمر ابن عاص خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ اٹھ کر کے گئے حضرت معاویہ کے پاس اور کہا کہ اے معاویہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحابی رسول عمار ابن یاسر شہید کر دیے گئے؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا یہ معاملہ تو ہے، لیکن ایک معاملہ اور سنیے، میرا بیٹا آیا تھا میرے پاس عبداللہ، اور اس نے مجھ کو یہ کہا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ عمار کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا جو گروپ ہوگا وہ باغیوں کا گروپ ہوگا۔ کس کا گروپ ہوگا؟ باغیوں کا گروپ ہوگا۔ حضرت معاویہ نے اس وقت ایک بات کہی، کہا کہ عمار کو ہم نے قتل نہیں کیا ہے۔ کہا پھر کس نے قتل کیا ہے؟ کہا انما قتلہ لمن اتی بہ، اس کو اس نے قتل کیا ہے جو اس کو لے کر کے آئے تھے، جو اس کو لے کر کے آئے تھے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت علی کو جب یہ پتہ چلا کہ معاویہ نے ایسے کہا ہے کہ جو عمار ابن یاسر کو میدان جنگ میں لے کر آیا تھا وہی اس کو قتل کرنے والا ہے، تو حضرت علی نے جواب دیا تو اس کا کیا مطلب کہ حضرت حمزہ کو نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے؟
احد میں لے کر جانے والے حضرت حمزہ کو کون تھے؟ بولیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ حضرت حمزہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے؟ کیا بات کرتے ہیں یہ معاویہ؟ یہ باتیں ہوئی۔ تب رہا کہ آج کل کے زمانے میں کچھ رافضی لوگ یا کچھ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے جو شیعہ کے اور رافضی کے عقائد سے متاثر ہیں، وہ اس حدیث کو بیس بنا کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے اوپر طعن کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس ایک حدیث سے ظاہر ہے کہ جس نے قتل کیا وہ باغی تھا، لیکن اس پورے لشکر کو باغی کہنا جس میں کبار صحابہ کرام تھے، یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اسی کو آپ پلٹ کر دیکھیے۔ کل کے واقعے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابی رسول حضرت زبیر جب قتل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کس نے مارا زبیر کو؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ زبیر کو قتل کرنے والے کو اے علی تم جہنم کی بشارت دے دینا، آگ کی خوشخبری دے دینا۔ تو زبیر کدھر تھے؟ حضرت طلحہ کے گروپ میں تھے، ان کے مقابلے میں حضرت علی تھے۔ قتل کرنے والے حضرت علی کے گروپ کا کوئی تھا۔ اس کا کیا مطلب کہ حضرت علی لیڈر اور کمانڈر تھے، تو کیا زبیر کو قتل کرنے والے حضرت علی ہوئے؟ اس بات کو سمجھیے گا، اس پوائنٹ کو۔ کچھ لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، وہ خلیفہ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرنڈر، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسے ہی تھا۔ کبار صحابہ دونوں طرف، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر ابن عاص چھوٹے صحابی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ، خود عبداللہ ابن عمر ابن عاص بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ ہو گیا، معاملہ ہونے کے بعد لڑائی رک گئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہم لوگوں کے درمیان رمضان میں دومت الجندل نامی مقام کے اوپر ہم لوگ رکیں گے، وہاں بیٹھیں گے، میٹنگ ہوگی اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا۔ اس درمیان میں ایک قصہ، جھوٹا قصہ، جس کو بہت سارے تاریخ لکھنے والے اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے بھی نقل کر دیا ہے، حالانکہ یہ قصہ جھوٹا ہے، اس کو گڑھنے والا ایک شیعہ ہے، ایک رافضی ہے۔ وہ قصہ کیا ہے کہ حضرت عمر ابن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور حضرت عمر ابن عاص جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا وہ کس کے طرف تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے۔ دونوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، ایسا کرتے ہیں کہ آپ حضرت علی کو ان کے منصب سے ہٹا دیجئے، اور عمر ابن عاص نے کہا کہ میں معاویہ کو ان کے منصب سے ہٹا دیتا ہوں۔ یہ دونوں کو ہٹا دیں گے، اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں گے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے، یہ معاملہ ٹل جائے گا۔ یہ جھوٹا واقعہ ہے، کس طرح سے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جہاں لوگ جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ہم حضرت علی کو ان کے منصب سے ہٹاتے ہیں، بالکل اس طرح سے جس طرح سے انگوٹھی یہ نکالی جاتی ہے، اور کہا حضرت معاویہ کو ان کے منصب سے ہٹاتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے یہ انگوٹھی نکالی گئی۔ اور جب باری آئی حضرت عمر ابن عاص کی تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی کو ان کے منصب سے ہٹاتے ہیں اس انگوٹھی کے ہٹانے کی طرح، اور حضرت معاویہ کو کرسی کے اوپر بٹھاتے ہیں یہ انگوٹھی پہننے کی طرح۔ کا غدر کیا، دھوکہ دیا۔ صحابی رسول سے یہ معاملہ پاسبل ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ جھوٹی روایت ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو برا کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے غلط بتانے کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔
پیش کیا گیا، اور اس کو جانے انجانے میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر، تاریخ لکھنے والوں نے اس واقعے کو لکھ لیا، لہذا کوئی پڑھنے والا آدمی پڑھتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں سمجھتا ہے، حالانکہ یہ قصہ جھوٹا ہے، غلط ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح بات کیا ہے وہ سنیے، اور اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومت الجندل میں جہاں پہ میٹنگ بیٹھی تھی، وہاں پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اور یہ وہ خلیفہ ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھے، اور یہ گواہی کس نے دی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ جب 6 لوگوں کو متعین کیا تھا حضرت عمر نے کہ خلیفہ انہی 6 لوگوں میں سے بنانا، تو وجہ کیا بتائی تھی؟ کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت ان 6 لوگوں سے راضی تھے، اس میں حضرت علی کا نام بھی شامل تھا، لہذا اس میں سے اب کوئی نہیں ہے، طلحہ بھی نہیں ہے، زبیر بھی نہیں ہے، باقی کون بچے ہیں؟ حضرت عثمان بھی نہیں ہے، اب باقی جو بچے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیجئے، ان کو خلیفہ بنائیے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت عمر ابن عاص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو تم مجھ کو اور میرے ساتھی کو یعنی معاویہ کو کس کھاتے میں رکھتے ہو؟ ہم لوگوں کا کیا مقام ہے پھر؟ وہ بھی بات کرو۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم سے مدد طلب کی جائے تو تم بہترین مددگار ہو۔ خلافت کے معاملے میں اگر کوئی آدمی چاہے تم کو مددگار بنانا تو تم بہترین مددگار ہو، اور اگر کوئی آدمی نہ چاہے تم کو مددگار بنانا تو تم مدد کرنا کیوں چاہتے ہو؟ مت کرو مدد، ایک عام آدمی کی طرح تم رہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی کوئی آدمی آپ سے مدد لینا چاہتا ہے تو آپ کیجئے، نہ لینا چاہتا ہے تو آپ اپنی پوزیشن ثابت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ یہ بات ہوئی، اور ہونے کے بعد معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا اور لڑائی وغیرہ رک گئی۔ اس کے بعد دومت الجندل سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوٹ کر کے آئے، شام سے کہاں؟ عراق آئے۔ جیسے عراق پہنچے، خلیفہ راشد چہارم کا معاملہ بھی 5 سال خلیفہ رہے، لیکن معاملہ اتھل پتھل رہا، استقرار پہ نہیں آیا، کہ جیسے آئے لوٹ کر کے عراق، یہاں خوارج تلوار لے کر کے کھڑے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان لوگوں نے حضرت علی مسجد میں گئے، عراق کی مسجد میں خطبہ دینے کے لیے، اور خطبہ دینا آپ نے شروع کیا تو ایک شخص درمیان سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ آپ نے لوگوں کو کیسے حکم بنا دیا؟ لوگوں کو یعنی یہ کیوں کہا کہ میرے جانب سے 2-4 آدمی، معاویہ کے جانب سے 2-4 آدمی آ کر کے فیصلہ کریں گے، لہذا آپ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، تم حق بات کر رہے ہو لیکن اس کے ذریعے سے جو ارادہ رکھتے ہو وہ ارادہ باطل کا ہے، تمہارا ارادہ درست نہیں۔ یہاں پر ان خوارج کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذلک، کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اب جیسے کفر کا فتویٰ لگا تو تقریباً یہ لوگ 6000 لوگ تھے، الگ ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 8000 لوگ تھے، الگ ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، کہا کہ آپ جائیے اور ان لوگوں سے مناظرہ کیجیے، گفتگو کیجیے، ان کے اشکالات کیا ہیں، ان کو ڈاؤٹ کیا ہے، ان کو شبہ کیا ہے، اس شبہ کو سنیے اور سننے کے بعد ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کیجیے، دور کیجیے۔ 3 بڑے بڑے شبہات تھے، سوالات تھے
جو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کے اوپر لگایا تھا۔ وہ 3 بڑے بڑے شبہات کیا تھے اور اس کا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا دیا، وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔